الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالاتہ من اختص من بین الانام بجوامع الکلم و جواہر الحکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار کے حوالے سے یہ دوسرا پروگرام ہے ان مسائل پر جن مسائل پر غامدی صاحب کی اپنی رائے قرآن و سنت اور اہل سنت کے موقف سے بالکل متصادم اور الگ ہے۔ آج جس مسئلے کو لے کر ہم بیان کریں گے وہ ہے دوپٹہ اور پردہ اور حجاب کا مسئلہ۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، امن کا مذہب ہے، اور اس نے تہذیب کی رگوں میں اس وقت خون بھرا، اس وقت سانسوں سے اس کو لبریز کیا جب تہذیب اپنا دم توڑ چکی تھی، اس کی ٹانگوں میں، اس کے وجود میں سکت باقی نہیں تھی۔ تب اسلام نے اس تہذیب کو اس انداز سے اٹھایا، سنوارا کہ اس کی مرتی ہوئی روح میں، مرتے ہوئے جسم میں ایک روح پھونک دی اور اس کو دوبارہ سے از سر نو ایک نئے اصولوں پہ کھڑا کر دیا۔ چونکہ معاشرہ مرد عورت پر مبنی ہے، انہی سے افراد بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو اس میں عورت کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پھر عورت کا گھر کا کردار اور عورت کی باہر ضرورتاً حاجتاً جانے کی جتنے بھی مسائل ہیں ان میں پردہ ایک اہم اور ضروری معاملہ ہے، جس کو پس پش ڈالنا بڑی گمراہی اور کمزوری کی بات ہے۔ پردہ اور حجاب اسلام میں اس کا تصور دیگر مذاہب سے بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ اسلام عفت، عصمت، حیا اور تحفظ کی پالیسی پہ یقین کرتا ہے۔ وہ تمام رستے، وہ تمام زاویے، وہ تمام کونے جن سے عفت، عصمت اور حیا پر ہاتھ آتا ہے، اسلام نے وہ تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ اسی کی جو مین اور بڑی سیڑھی ہے وہ ہے حجاب۔ جناب غامدی صاحب کی فکر آپ نے مختلف اوقات میں، مختلف پروگراموں میں، مختلف انٹرویوز میں ضرور سنے ہوں گی۔ میں پردے کے حوالے سے ان کے 3 موقف یہاں ذکر کروں گا، اور اس میں عورت کا بھی ذکر ہے۔ وہ مشہور موقف ہیں، ان سے ابھی تک رجوع نہیں ہے، اور وہ قرآن و سنت سے کتنے متصادم ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور غامدی صاحب کے علمی دلائل کا تجزیہ اس مختصر لیکچر میں ہم لیں گے۔ غامدی صاحب کے 3 موقف ہیں پردے کے حوالے سے۔ پہلا موقف تو یہ ہے کہ عورتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حدود کیا ہیں، ان کی ثقافت اور تہذیب کیا ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہو جائے تو انہیں یہ خود بہت پتہ چل جائے گا کہ دوپٹہ تہذیبی اور ثقافتی روایت تو ہے لیکن شرعی حکم نہیں ہے۔ پہلا موقف یہ تھا کہ پردہ تہذیبی اور ثقافتی روایت تو ضرور ہے، شرعی حکم نہیں ہے۔ جب شرعی حکم نہیں ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، لہٰذا خود اس کو اجازت ہے۔ اور میں اپنے سننے والوں سے، اگر محترمات ہیں، میری مائیں بہنیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ غامدی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ضرور عورتوں کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنی حدود کو سمجھ سکیں، انہیں بتایا جائے۔ تو غامدی صاحب سے استفسار کیجئے کہ وہ کون سی حدود ہیں حضور کہ جو اللہ کا حضور تو نہیں بیان کر سکا اور آپ آج اس دور میں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا موقف کہ دوپٹہ تہذیبی ثقافتی روایت تو ضرور ہے، شرعی حکم نہیں ہے۔ پھر اس موقف پر جب متبادل رائے آنے لگی، الٹرنیٹ رائے آنے لگی، تو غامدی صاحب نے فرمایا کہ جی قرآن مقدس میں حجاب کی آیتیں تو ضرور ہیں، لیکن وہ آیتیں جو ہیں وہ کچھ اس انداز سے آئی ہیں کہ وہ ایک وقتی اور ہنگامی تدبیر تھی، منافقین اور جو مشرکین یہود ہیں ان کے شر سے امہات المومنین کو بچانے کے لیے یہ وقتی اور ہنگامی تدبیر تھی۔ وقتی اور ہنگامی یعنی اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ وقتی اور ہنگامی ہے، عملی زندگی سے ان کا اتنا تعلق نہیں ہے۔ جب تک وہ وقتی اور ہنگامی حالات رہے تب تک وہ نافذ رہے، بعد کے دور میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ یہ دوسرا موقف تھا۔ اور پھر چونکہ موقف تو ان کے ہاں ایسے بدلتے ہیں جیسے ہمارے ہاں لوگ کپڑے بدلتے ہیں، بلکہ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے تو سنا ہے وقت ہی بدلتا ہے، وقت نے بتایا بہت کچھ بدلتا ہے۔ غامدی صاحب کا تیسرا موقف آیا۔ تیسرا موقف کچھ یہ تھا، یہ جو آیت حجاب ہے یہ خاص امہات المومنین کے لیے ہے، عام عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اب تجزیہ کرتے ہیں جی قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں 2 قسم کے پردے کا ذکر ہے۔ ایک تو گھر کے اندر کا پردہ جسے ستر سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ دوسرا گھر کے باہر کا پردہ ہے جسے حجاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 سے لے کر 59 تک میں بیان ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ جب گھروں سے نکلیں تو اپنے چادر سے وہ پلو اوپر سے نیچے لٹکا لیا کریں، تاکہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور کوئی ان کو ایذا نہ دے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف گھر کی عورتیں ہیں اور پردہ ان کی عکاسی کرتا ہے، اور ایک دلیل ہے کہ ان کو کوئی ایذا اور تکلیف نہ دے۔ یہ جب گھر سے نکلیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ گھر کے باہر کا پردہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے یہ حجاب سورہ احزاب کی اس آیت میں بیان کر دیا گیا۔ گھر کے اندر کا جو پردہ ہے اس کے بارے میں سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ گھر کے اندر کا جو پردہ ہے وہ کن کن لوگوں سے ہے، اور اجنبی آ جائیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، اس لیے اس سے صرف نظر کر کے یہاں چلتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بیان فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے سینے پر اوڑھنی ڈال کے رکھیں، دوپٹہ اوڑھ کر رکھیں۔ تو میں گزارش کروں گا غامدی صاحب سے بڑے ادب سے دست بستہ کہ حضور آپ نے یہ کہا تھا کہ دوپٹہ شرعی حکم نہیں ہے، تو سورہ نور کی اس آیت کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سینے پر دوپٹہ یا اوڑھنی اوڑھ کر رکھیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کا حکم ہے، امر کے صیغے کے ساتھ ہے۔ تو حضور علی جناب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تہذیبی اور ثقافتی چیز تو ہے لیکن شرعی حکم نہیں ہے، یہاں تو قرآن اس کو شرعی حکم خود بنا رہا ہے۔ کہاں گئی آپ کی تدبر قرآن، اور کہاں گیا آپ کا وہ فہم کہ قرآن کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ نہیں پاتا، اور آج تک جتنے علماء نے سمجھا انہوں نے حقیقت چھپا کے رکھی، آپ نے جو آشکارا کی، کیا اس میں سے یہ آیت رہ گئی تھی؟ یہ آیت دوپٹے کے بارے میں ہے اور اوڑھنی کے بارے میں ہے کہ وہ گھر میں اپنے اوپر اوڑھ کر رکھے، ڈھانپ کر رکھے۔ بتانا یہ مقصود ہے، تہذیبی اور ثقافتی روایت نہیں ہے بلکہ شرعی حکم ہے۔ اب آتے ہیں باہر کا پردہ اور ان کے دلائل کا تجزیہ لیتے ہیں غامدی صاحب کے، چونکہ تفصیل حجاب کی ثابت کرنا بہت لمبا ٹاپک ہے، لہٰذا ان کی تنقیدات کا جائزہ لیں گے، ان کی تنقیحات کا۔ غامدی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ خاص تھا امہات المومنین کے لیے، تو گزارش ہے دوبارہ اسی آیت کو غور سے پڑھیے، یا ایھا النبی قل لازواجک ولبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور اسی انداز سے مومن عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، واضح لفظ وہاں پر قرآن مقدس میں سورہ احزاب میں ذکر ہے، اور مومن عورتوں کو ان سے بھی یہ کہیں کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو جلباب جلابیبہن، پلو لٹکا لیں۔ اب جلباب کا معنی اگر آپ لغت سے تلاش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایسا پردہ یا ایسی چادر جب وہ لٹکا لی جائے تو سہارے سے جب تک نہ سہارا نہ دیا جائے تو وہ خود اوپر اٹھ کر نہ جائے، یعنی اس چادر کو سہارے سے اوپر سرکایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام کا جو تصور عفت اور حیا ہے وہ اس انداز سے ہے کہ جب آپ اس پلو کو یا اس گھونگھٹ کو لٹکا لیں تو عورت کا پورا وجود اس میں چھپ جائے، یہ جلباب کا معنی ہے۔ اور جب جلباب ید نینا کے ساتھ آئے اور درمیان میں الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کا نیچے لٹکانا، اور جب تک اس کو یوں سہارے سے اوپر نہ کر دیا جائے وہ اٹھے نہیں۔ تو یہ حقیقی پردہ ہے سورہ احزاب میں جس کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر امہات المومنین کی تخصیص نہیں ہے، خاص امہات المومنین کے لیے نہیں ہے جیسا کہ غامدی صاحب کی رائے ہے کہ یہ خاص امہات المومنین کے لیے، بلکہ واضح ونساء المومنین ہے۔ کاش کہ اس پر بھی ان کی توجہ جاتی اور انہیں وضاحت ہو جاتی کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا ان کا دعویٰ تھا کہ یہ وقتی اور ہنگامی حکم تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ تو میں زیادہ اگر تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں انہی کے محترم ایک ایسے استاد امین حسن اصلاحی صاحب کے، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے علم سے باقی علماء کی نسبت ایسے جیسے جو ہے وہ پہاڑ سے ذرے کو، تو میں ان کی رائے نقل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو قرآن و سنت کے دلائل سے تشفی نہیں ہوئی تو امین حسن اصلاحی صاحب سے رجوع کیجیے۔ تدبر قرآن جلد نمبر 6 صفحہ 270 پر لکھتے ہیں امین حسن اصلاحی کہ اس سے کسی کو یہ گمان نہ ہو، اس آیت سے یا ایھا النبی قل لازواجک والی آیت سے کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ وقتی اور ہنگامی حکم تھا۔ حسن اتفاق کے یا مکافات عمل، وہ جملے جو بہت بعد غامدی صاحب نے استعمال کیے، بہت پہلے تدبر قرآن میں وہی الفاظ امین حسن اصلاحی صاحب نے نقل کیے ہیں،
یا مکافات عمل ہے یا حسن اتفاق ہے، کچھ بھی کہہ دیجئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی مت سوچے کہ یہ ایک وقتی اور ہنگامی حکم تھا، اور جب وہ وقتی اور ہنگامی حکم ختم ہوا، حالات تبدیل ہوئے، تو اب یہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ شریعت کا حکم جو بھی نازل ہوا وہ کسی نہ کسی محرکات پر نازل ہوا، کوئی موومنٹ خاص ایسی تھی، حالات ایسے تھے، اس تناظر میں اللہ نے اس کو نازل کیا اور ایک صحیح نہج پر تربیت اور تہذیب کے لیے ایک اصول دے دیا۔ تو ہر محرک پر ایک حکم نازل ہوا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ محرکات ختم ہو جائیں، وہ حکم کل عدم ہو جائے گا، بلکہ یہ حکم باقی رہے گا۔ تدبر قرآن صفحہ 270 جلد نمبر 6 پر یہ رائے امین حسن اصلاحی صاحب کی اسی آیت کے بارے میں ہے، اور فرماتے ہیں یہ جلباب تو وہی ہے جو ہمارے ہاں شریف عورتیں اپنے سروں پہ کرتی تھی اور گھونگھٹ لٹکا کر چلتی تھی، یہی اسلام کا حسن ہے۔ کسی کو یہ گمان یا غلط فہمی نہ ہو کہ یہ اس دور کے لیے تھا۔ تو جناب آپ کے اپنے ہی استاد نے آپ کی بات رد کر دی۔ اب اگر قرآن و سنت سے تشفی نہ ہوئی ہو تو امین حسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے اتفاق کر کے اپنے قول سے رجوع کیجئے اور اسلام کو اپنی اصل حالت پر باقی رکھنے کی کاوشیں کیجئے، نہ کہ اس کے حلیے کو بگاڑنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔